کیونکہ صحابہ بہتر. ابن کثیر سب سے بڑھ جا حدیثوں کا مفہوم, حدیثیں بخاری مسلم ترمذی بہت سارے لوگوں نے بخاری کی تشریح کی ہے, شرح موجود ہے, مسلم کی شرح موجود ہے, ابو داؤد کی بہت سارے لوگوں نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں احادیث کا مفہوم صحابہ نے جو سمجھا وہ کن کتابوں میں موجود ہے, ان کو اٹھائیں, ان کو پڑھیں. یا علماء آپ کے سامنے جو بولنے کے لیے آ رہے ہیں, کون ہے یہ, اس کا بیک کیا ہے. آج ہمارے پاس پریشانی ہے, میں عام طور پر کہتا ہوں, تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہتا ہوں, داڑھی رکھ لو. آپ جتنے داڑھی والے ہیں آپ اپنے بارے میں, آپ جدہ شہر کے, جدہ چھوڑ کر کہیں بھی جائیں یا انڈیا پاکستان کہیں بھی جائیں, ایک باندھ لیں, ایک بہت بڑا وہ جبہ پہن کر مولوی بن گئے جس کو کہتے ہیں, آپ بن لیں, آپ جائیں اسٹیج پر, آپ کا ایک نام لگا دیا جائے شیخ الاسلام فلاں فلاں, آپ تقریر شروع کریں, آپ کا دین ایسے لیں گے, عورتیں مرد ایسے, ارے کیا ہے صاحب اتنی لمبی داڑھی ایسے پٹھا ایسے, لے لیں گے دین. اس کا منہج کیا ہے, کون ہے یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, ان هذا الدین امانہ, انظروا عمن تأخذون دینکم. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ دین امانت ہے, ذرا چیک کرو تم کس سے دین لے رہے ہو, کون ہے وہ شخص جانتا ہے. اتنے متاثر ہمارے پاس, لا حول ولا قوت الا باللہ, منہج کی غلطیاں ہیں نا, ہمارے پاس منہج ہی نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں, مثال عقیدے کے سلسلے میں, عقیدے کے باب میں, وہ شخص جو شرک نہیں کرتا ہے جنتی ہے یا نہیں, اور جنتی ہے. ارے ہمارے گھر میں کوئی شرک نہیں کرتا, جنتی, یہی ہمارا منہج ہے. اب وہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے, کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے. پوائنٹ ہے بہت بڑا. میں کتاب التوحید کا درس دینے کے سلسلے میں مجھے یہ پوائنٹ ملا, میں نے چاہا کہ آپ کو بیان کروں, جو مجھے ملا وہ آپ کو دوں. کوئی یہاں سے نکال کر دینے والی چیز ہی نہیں, جو پڑھا وہ سنا رہے ہیں, جو سیکھا وہ دے رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, واللہ العظیم, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ صحیح منہج کی تعلیم تو دی, صحیح منہج کی تعلیم تو نے توفیق دی. اگر منہج غلط سکھایا جاتا تو آج برباد ہم بھی ہوتے, قوم کو بھی برباد کر دیتے, پوری قوم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتے. دعات علی ابواب جہنم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہنم کے راستوں پر دائی ہیں کھڑے ہوئے. دائی سمجھتے ہیں شیخ, آپ جو اپنی اردو میں بولتے شیخ, بلانے والا, تقریر کرنے والا. دعات علی ابواب جہنم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں جہنم کے راستوں پر یہ دائی ہیں جو کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. جو ان کی بات پر لبیک کہے گا قذفوہ فیہا, اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری یہ میری ایک لکیر کھینچی, دائیں بائیں لکیریں کھینچی, مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں. ایک سیدھی لکیر کھینچی, ایک دائیں کچھ لکیریں کھینچی, بائیں کچھ لکیریں کھینچی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ میرا سیدھا راستہ, اس پر چلو, دائیں بائیں راستوں پر مت چلنا ورنہ سیدھے راستے سے تم دور ہو جاؤ گے اور جہنم میں چلے جاؤ گے. آج دین کے نام پر راستوں پہ بیٹھے ہوئے, جہنم کے راستوں پر بلایا جا رہا ہے. اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ کون ہم کو علم دے رہا ہے, کون ہم کو دین دے رہا ہے, کیا ہے وہ, کیا وہ پڑھا ہے. اب اندر کی ایک بات بتاؤ, ہمارے پاس کیا ہے بھئی, یہ بھی عالم آپ بھی عالم, یہ بھی شیخ آپ بھی شیخ, آپ چھوٹے شیخ یا بڑا شیخ. ارے شیخ کو سائڈ میں رکھو, منہج سیکھو. منہج سے پتا ہوگا کہ کون صحیح شیخ کون گڑبڑ شیخ, واللہ کہہ رہا ہوں. اب اندر کی بات کیا ہے, ارے بھائی آپ کتنے سال پڑھے, 8 سال, وہ 10 سال پڑھے. اب 8 سال ہم کیا پڑھے ہیں, 10 سال وہ کیا پڑھا, یہاں ہے پرابلم. دیکھیے بچہ مدرسے میں جاتا ہے, اس کو جو تعلیم دے گی وہ لے کر آئے گا. اگر اس کو قرآن کی تفسیر, اور وہ قرآن پڑھایا جاتا ہے, حدیثیں پڑھایا جاتا ہے, بخاری نہیں پڑھتے, ارے بخاری کے دورے ہوتے ہیں صاحب, بخاری یہ سب آپ نے سنا ہوگا, بہت سارے علماء سے آپ نے سنا. تو اب یہ سب چیزیں وہ بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں, پھر پرابلم کیا ہے, منہج میں پرابلم. ان کو کس منہج پر پڑھایا گیا, غلط منہج پر. صحابہ کا منہج نہیں, آیت کی تفسیر یہ نہیں. اب یہ وسیلے کیا ہے, تم کو بھی پڑھی, انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی, سورہ مائدہ کی پڑھی, لیکن اس کو اس میں بیان کیا, وسیلہ کا مطلب یہ ہے فلانا یہ کہا. کیونکہ کچھ لوگ سلف پیچھے کے لوگ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں لوگ, ان میں تعویلیں کرنے والے بھی لوگ تھے نا, خوارج ہے, معتزلہ ہے, اشاعرہ ہے, یہ لوگ جنہوں نے تعویلیں کی, آیتوں کی غلط تفسیر پیش کی, غلط معنی بیان کیا, وہ لوگ تھے نا پچھلے زمانوں میں. اب ان کی جو تفسیر ہے اس کو پڑھائی جاتی ہے, اور یہ ویسے پنپ رہا ہے, ویسے بڑا ہو رہا ہے, براٹ اپ. اور حدیثوں کا مفہوم غلط سلط, جیسے مشہور حدیث نبی اب پھول چڑھاؤ, تو اس سلسلے میں مشہور بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے, انداز, کیونکہ ہمارے انڈیا پاکستان کی پبلک عام طور پر ہمارے سعودی بھائی کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے, ذرا زور سے بولو تو وہ پبلک جلدی قبول کرتی ہے. یہ طبیعت ایسی ہے اس مٹی کی, انڈیا اور پاکستان کی. آپ یہاں دیکھیں گے سیدھا درس. میں نے کسی سے کہا کہ جاؤ شیخ وصی اللہ عباس کا درس سنو, ان سے بڑا عالم سعودی عرب میں, انڈیا کا, پاکستان کا کوئی بھی نہیں ہے. وہ گیا, سن کر آیا, وہ کیا بولتے ہیں,
وہ تھوڑے بڑے وہ چھوڑا ایسا ہمارے پاس یہ ایسا ایسا بولنے والا نہیں چاہیے. ایسے بولے ارے کیا بیان تھا, آواز ایسی اٹھ رہی تھی. ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. منہج کی غلطی دیکھو بھائی, علم کس سے لینا ہے, کیسے لینا ہے, ٹھیک ہے اچھی تقریر کرنا ہے, حدیث کا الگ مسئلہ ہے, کوئی بڑا مقرر ہو ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز ہم کو منہج لینا ہے, یہ نہیں نا. اب دیکھیں یہ پرابلم. اب وہ ان کے بارے میں ان کو تقریر کرنے نہیں آتا. اس کا جملہ تھا ایک بھائی کا ہمارے عمرے پہ آیا تھا, میں نے کہا حرم جا رہے تو ضرور ان کا بیان سننا. ان کو تقریر کرنے نہیں آتا. عجیب ہے, تم کو کیا معلوم تقریر کس کو کہتے ہیں. تقریر یہ کہ چیخ کر بولو بس تقریر یہ کہ ذرا اچھے انداز سے بولو وہی تقریر. ارے ہم بھول نہیں ہے شیخ حسین عباس واللہ کہہ رہا ہوں, علم کا پہاڑ حفظہ اللہ, لیکن پبلک نہیں سمجھتی ہماری انڈیا پاکستان کی خاص طور سے. تو میں کہہ رہا تھا منہج کا مسئلہ ہے ہمارے پاس. اصل چیز منہج کا پرابلم ہے, صحیح منہج. اب وہاں جیسے تعلیم اس کی ہوتی ہے, میں وہاں بتا رہا تھا, وہ ایسے ہی بڑا ہوتا ہے. اب نکلتا ہے مدرسے سے وہی منہج لے کر نکلا. کون سا منہج؟ منحرف یعنی بدلا ہوا. صحابہ کا منہج نہیں, قرآن و حدیث کی تفسیر, قرآن کی تفسیر میں یا آیتوں کے مفہوم, آیتوں کی تفسیر یا حدیثوں کے مفہوم میں صحابہ کا منہج الٹا دوسرا منہج. اس کے پاس بھی حدیث ہے, جیسے وہ حدیث کی بات کر رہا تھا میں. نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں, تقریر ہو رہی, نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی ہیں. نبی علیہ السلام ٹھہرے, کہا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں, اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پودا لیا, بخاری کی حدیث ہے, پودے لیا, اس کے دو شاخ کیے, فشق شقین, دو حصے اس کے کیے, ایک اس پر لگا دیا دوسرا اس پر لگا دیا, اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر. یہ حدیث ہو گئی. اب اس کی سے دلیل کیا لے رہے ہیں؟ قبروں پر پھول چڑھاؤ, یہ دلیل ہے. اب کیسے میں حدیث ہے نا, بخاری کی حدیث سے دلیل دے رہے ہو. اب آ کر ہمارا بچہ یا بچے جو ہمارے جو نوجوان ہے, ارے وہ دلیل قرآن کی ہے, اس میں ہے, وہ کہہ رہے بخاری میں. اب کیسے بھائی بخاری میں ہے پھول چڑھانا, منہج کا پرابلم ہے نا. اس نے حدیث کو, ابھی یہ حدیث تم جو سمجھ ہو میرے بھائی, اللہ تم کو ہدایت دے, جو سمجھا رہے ہو دنیا کو, کیا یہ عبداللہ بن عباس جو وہاں تھے, جابر, انس بن مالک, عبداللہ بن عمر, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عمار, فلاں رضی اللہ عنہم اجمعین, امہات المؤمنین, ان کو نہیں معلوم تھی کہ یہ حدیث؟ پھر کسی نے پھول نہیں چڑھایا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ نہیں چڑھایا, تم کہاں سے یہ مطلب لے لیے؟ منہج کا پرابلم. انہوں نے نہیں ایسا منہج رکھا. اس طریقے پر وہ اعلی ھذا قیاس, جس کو کہتے ہیں قیاس, اس پر آپ ہر چیز کو فٹ کیجئے. جتنا گڑبڑ ہے وجہ پورا وہ ہے. آج نئے نئے قسم کے عقیدے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, مسلمان بولیں گے, کوئی اور نیا نام نہیں ہوگا ہمارا. یہ نیا ہے, معلوم ہے نا, ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے خالی مسلمان رکھا, ہم اپنے آپ کو مسلمان بولیں گے, سارے لوگ غلط ہیں. اور بیعت, ابھی حج ٹرمینل پر کسی کو سمجھا رہے تھے, اور اس نے کہا بیعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ عثمان کی جو خبر ملی رضی اللہ عنہ کی, نبی صلی ہم نے بھی ہمارے بزرگ پر بیعت کی. کون ہے بزرگ؟ وہ ہمارے یہاں سہاروردی فراردی کا پتہ نہیں کچھ نام تھا, کچھ نام لیا, اور ان کا سلسلہ جا کر پڑھا, پتہ نہیں کس سے ملتا ہے, اور ان کا اس سے ملتا ہے. وہ بڑے بڑے ہیں نا ان کے, شیخ ربانی حفظہ اللہ جو ہے اس کے تخصص ہے ماشاءاللہ, انہوں نے کافی اس سلسلے میں باتیں آپ کو بیان کی ہیں. تو وہ جو ہے نا سلسلہ, وہ بیعت ہو رہی ہے صاحب, ایسی کر رامپور کا تھا شاید تھا, ہم بھی وہی بیعت کیے. اچھا وہ اتفاق سے بات ہوگی, جا رہے تھے, اس نے کہا سنیے میں نے بیعت کی ہے. اچھا کس پر بیعت کی ہے؟ شیخ بیٹھے تھے, میں نے کہا ترجمہ کرتے جاؤ اور دیتے جاؤ اس کو منہج. کس پر بیعت کی؟ فلاں پر. کیسے بیعت کی؟ حدیث. ارے کیسے غلط ہو بیعت, کیسے غلط ہے؟ اب شیخ تم نے کیا دلیل ہے بیعت کرنے کی تمہارا؟ وہ کہہ رہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کی, اور صحابہ نے خلفاء کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر, عمر بن خطاب, عثمان علی, عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاتھوں پر بیعت کی صحابہ نے, وہی بیعت ہم بھی کر رہے ہیں. منہج پرابلم. پھر اس کو سمجھا گیا نہیں وہ بیعت الگ ہے, یہ بیعت الگ ہے. کس نے کہا یہ بیعت ہے؟ پھر کہا کہ تمہارے بڑے امام نے, کسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یا کسی نے امام نے اپنے شاہ, نہیں انہوں نے تو نہیں کی, پھنس گیا. تو پھر میرے بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے, اب یہ بڑے یا وہ بڑے, بول وہ سب سے بڑے ہیں, میں تو ان کو فالو, نام ہی ان کے ساتھ جوڑ لیا ہوں میں اپنا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. پھر وہ نہیں کیا تو پوچھنا پڑے گا مجھے, کیا کروں مسئلہ. تو منہج کی غلطی سے نقصان ہوتا ہے. دجال 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 حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, منہج صحابہ نے سمجھا دجال کون ہے, کیسے, اس کے صفات کیا ہے, آ گیا کسی نے دماغ سے منہج لوگوں کو دیا, اس کو فالو کیا جا رہا ہے. دجال وجال کوئی نام نہیں ہے, کوئی شخص نہیں آیا اب تک, آیا نہیں آیا. دجال یہ ٹی وی ہے, دجال کے کان ہوتے ہیں, آنکھ ہوتی ہے, اس کی آنکھ ہے نا, اس کے کان ہے, یہ ٹی وی دجال ہے. اور بنا رہے کس کو, یہ کہاں کا
منہج ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. خود بھی گمراہ, لوگوں کو بھی گمراہ کرا. یہ کس کا من ہے کہ دجال کو ٹی وی سے تعویل کر دی تم نے؟ اور ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. شرک, بدعت, مناہج, سب چیزوں میں. دعوت کا کام کیسے کرنا, کس سے لینا کس سے نہیں لینا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خارجی کی روایت کو حدیث میں نقل کیا ہے. ہاں, اب بتائیے منہج کہاں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خارجی راوی ہے خارجی, تو کس سے دعوت لینا کس سے نہیں لینا, کس سے علم حاصل کرنا کیسے علم حاصل کرنا, اخلاق کیسے ہو, ردود کیسے ہو, سب منہج اصل ہو. آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کسی مسئلے میں وہ نہیں مطلب کوئی مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا, ان میں آپس میں کیا تھا, کیا اختلافات تھے, ایک دوسرے پہ انگلیاں کیچڑ اٹھا رہے تھے, نہیں, یہ ان کی تعریف کر رہی ہے ان کی تعریف کر رہے, سبحان اللہ منہج. جبکہ مسئلے میں کہتے ہیں نہیں ایسے نماز پڑھنا ہے ایسے نماز پڑھنا ہے. چوٹی کے علماء ہیں دونوں, اور دونوں میں محبت, ایک دوسرے کی عزت تقریب, ایک دوسرے کی تعریف. ان کے سامنے بولے تو نہیں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے, ان سے پوچھ رہے تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں. سبحان اللہ, یہ ہے منہج. چلے کوئی مسئلے میں ٹھیک ہے اختلاف ہو, آپ کو نہیں سمجھ میں آئے, وہ عالم کچھ کہے آپ کچھ کہے, لیکن آپ دونوں کو کیا اسلام نے منہج دیا, صحابہ کا منہج دیکھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر کہتے ہیں کہ کوئی کہے اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گردن مار دوں گا, کھڑے ہوئے نا تلوار لے کر. ابو بکر صدیق نے کہا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی فی السماء لا يموت. دیا منہج. اس کا قرآن کیا ہے, کیا ہوا, لڑائی ہوئی, الگ الگ ہو گئے, الگ الگ بن گئے پارٹیاں, نہیں, کیونکہ منہج ایک تھا. کہا کہ صحیح ہے, ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے آج رضی اللہ عنہ. یہ ہے منہج. ہم منہج کو نہ بھولیں. سامنے آج تکفیری مسئلہ, کفر, وہ کافر, وہ مشرک. اچھا میں وہ بات بتا رہا تھا توحید کی ایک بات. ایک آدمی شرک کرے, مثال ایک آدمی شرک نہیں کرتا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید, اس میں انہوں نے بیان کیا کہ نہیں, یہ اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا اور یہ موحد نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اللہ کی عبادت اپنی زندگی میں نہ کرے. دیکھیے آج کیا ہے منہج, ہم کبھی نہیں ہے شرک, نہیں کبھی نہیں کرتے. میں, میرے والد والدہ, دادا پردادا, ہم لوگ شرک کرتے رہے. اچھا آپ عبادت کرتے ہو اللہ کی, کرتے بھی ہیں چھوڑتے بھی, پابندی, چاہے نماز, روزہ, زکات, قربانی, حج, اخلاقیات. اللہ کے لا الہ الا اللہ, ایک کام ٹھیک ہے, آپ شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی ضروری ہے. اسی لیے سوال کیا گیا علامہ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ سے کہ وہ شخص جو شرک نہیں کرتا ہے لیکن اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا, کیا وہ موحد ہے؟ کہا نہیں, کیونکہ دونوں چیزیں نفی اور اثبات ضروری ہے. شرک سے اپنے آپ کو بری اس نے کیا ہے, لیکن اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی ضروری ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو, ایک کام کرنے کا ہے وہ نہیں کیا ہے, اور دوسرا کام نہیں کرنے والا ہے جس سے وہ بچا ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ ہے منہج کہ ہم عبادت بھی کرنا اللہ کی, تب ہم واحد ہیں. ہم کیسے, اور ہمارا منہج کیسا منہج ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. بہت سارے مسائل ہیں اس سلسلے میں, بہرحال ضروری ہے یہ اہم ترین بات کہ ہم اپنے منہج کو صحیح کریں, صحابہ کا منہج اپنائیں, مناہج منحرفہ باطلہ سے اپنے آپ کو بچائیں. عقیدے کے باب میں, منہج کے باب میں, عقیدے کے باب میں, اور سلوکیات, اخلاقیات, عمل, ہر چیز میں ہم دیکھیں کہ صحابہ کی زندگیاں کیسی رہی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. ہم ان کے طریقے پر اگر کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کریں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی, مگر ہمارے لیے نقصان ہے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحیح منہج کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما, مناہج باطلہ منحرفہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس منہج کو اچھی طریقے سے پڑھ کر اسٹڈی کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر, حسن الجزا. جدوجہد ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن یہ کچھ سرٹیفکیٹس بھی ہم آپ حضرات کی موجودگی میں, ہم علماء کرام یہاں پر موجود ہیں, ان حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے جنہوں نے یہاں اس شہر میں تاریخی کام کیا. 14 سلفی علماء کو یکے بعد دیگرے اسٹیج پر مدعو کرنا, اور ان کو ایئرپورٹ سے ہوٹلز میں لے کر آنا, اور ان کو تقاریر کے لیے ان سے اپوائنٹمنٹس لینا, یہ انہی کالج جیکٹو والوں کا کام تھا. اللہ رب العالمین ان کو صحیح سلفی منہج کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے, اور جدید دعوت سینٹر اور شرق مکاتب جاریات جتنے بھی ہیں تمام کے تمام مکاتب کو اللہ رب العالمین منہج کے جو لوگ ہیں ان کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب درخواست کروں گا بھائی عامر خان سے کہ تشریف لے آئیں اور اپنے سرٹیفکیٹ کو شیخ یاسر الجابری کے دست مبارک سے لے لیں. عامر بھائی تشریف رکھتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا